بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو حرکت کرنے کا حکم دیا ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہے، پرندے ہیں، خونخوار بیڑیے ہیں، اگرچہ حرکت ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر چڑیا ہے یا پرندے ہیں تو وہ اپنے گھونسلے سے صبح اڑیں گے، نکلیں گے اور اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے اور پیٹ بھر کے واپس آئیں گے، لیکن ان کے لیے محنت نہیں ہے اتنی، صرف وہ اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ اس طرح خونخوار بیڑیے ہیں، شیر ہیں، وہ بھی جنگلوں میں پھرتے ہیں اور اپنا شکار ملتا ہے تو شکار کو بھی لے لیتے ہیں۔ تو ہر ایک مخلوق کے لیے حرکت کو ضرور قرار دیا ہے کہ حرکت کریں گے اللہ رب العزت اس میں برکت ڈالے گا، اور جب حرکت نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے تو اس سے مایوسی ہو اور یہ کبھی کام نہیں ہوگا۔ ایک بندہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ میاں میرے منہ میں لقمہ ڈالے گا تو میں کھاؤں گا، تو یہ تو بھوکا مر جائے گا نا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، وہ ڈال سکتے ہیں لقمہ، اور وہ اگر بنی اسرائیل کے لیے پکا پکایا دسترخوان آ سکتا ہے تو میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ نازل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ دستور اور یہ طریقہ کار، یہ سنت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ محنت کرو، حرکت کرو، برکت میں ڈال دوں گا۔ اب دیکھیں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں اور 7 صحابہ کا لشکر ہے، اور پانی کی کتنی قلت ہے، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، صحابہ اکرام پیاسے ہیں اور شدت پیاس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور اصحاب رسول بڑے پریشان ہیں کہ بھائی کیا بنے گا، پیاس لگی ہے، پانی کہاں سے برآمد کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آگے جاؤ، ایک چھوٹا سا چشمہ آئے گا اور اس چشمے کے پاس تھوڑا سا پانی اس چشمے میں ہوگا، وہاں پر کھڑے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میرے آنے سے پہلے اس چشمے سے کوئی پانی نہ پی۔ اب صحابہ اکرام وہاں سے چلے ہیں پانی کی تلاش میں اور آگے نکلے، اور آگے چھوٹا سا چشمہ آیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، صحابہ کھڑے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، تشریف لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک اس چشمے میں رکھا، اللہ نے پانی کو جاری کر دیا اور سارے صحابہ نے سیر ہو کر پیا بھی، باقی استعمال بھی کیا۔ اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کا محبوب ہے، اور پھر محبوب کبریا ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، سرتاج الرسل ہے، اور کل کائنات کا سردار ہے، فخر دو عالم، اور پھر ساروں نبیوں سے آخری نبی خاتم النبیین ہے اور سارے نبیوں کا سردار۔ لیکن وہ محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جب پانی کی ضرورت پڑی ہے راستے پر غزوہ تبوک کے موقع پر، تو اگر میرا اللہ چاہتا تو جس جگہ پر پیاس لگی تھی، جس جگہ پر پانی کی طلب ہوئی تھی، وہاں بارش نازل کر سکتا تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا۔ یا پھر وہیں پر جہاں پر پیاس لگی تھی اور وہاں سے چشمہ ایک نکال دیتا زمین سے، کوئی مشکل تھا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن مجھے اور آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے میں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہوں چلیے پانی کو تلاش کیجیے۔ تو جب میرا پیغمبر حرکت کر رہا ہے اور پانی کی تلاش میں آگے بڑھا ہے، اور میں نے خوشخبری سنا دی تھی کہ آگے چھوٹا سا چشمہ آئے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے چلے ہیں اور وہاں سے حرکت کی ہے، وہاں سے چلے ہیں اور آگے چشمے پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے اپنا دست مبارک کنویں میں ڈالا، تو میں نے اللہ فرماتا برکت ڈال دی، میں نے اس کو کنویں کو چلا دیا۔
تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارا کام ہے حرکت کرنا اور میرا کام ہے برکت دینا. برکت میں دوں گا، حرکت تم کرو گے. تو حرکت کرنا لازمی ہے میرے بھائی. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے دوڑ دھوپ کرنی ہے. اپنا کوئی کام ہے، مدد اللہ سے مانگو اور بھروسہ اللہ پہ رکھو اور اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. لیکن تم نے جہاں تک دوڑ لگانی ہے دوڑ لگانی ہے، اور تم نے جہاں تک جانا ہے وہ جانا ہے کہ بھائی وہاں تک جا کر محنت کرنی ہے. آگے جو رزلٹ ہے اچھا ہے برا ہے، آپ کے حق میں ہے یا آپ کے حق میں نہیں ہے، یہ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو. اس میں کامیابی ہے. اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا، اپنے طور پر دوڑ لگاتے رہنا، لیکن دوڑ بھی شرعی اعتبار سے لگاتے رہنا کہ شریعت کو ساتھ رکھنا، دین کو ساتھ رکھنا. یہ نہ ہو کہ اللہ کی بغاوت میں دوڑ لگاؤ، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر اللہ کی ناشکری کر کے اور اس کا کفر میں دوڑ لگاؤ. نہیں، بلکہ اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اللہ کے آگے جھکو بھی، نماز بھی پابندی کرو اور قرآن کی تلاوت کی پابندی کرو اور اپنے کام میں دوڑ لگاؤ. اور اللہ رب العزت اس میں برکت بھی دے دے گا، اور وہ کام بھی جو تم چاہ رہے ہو اور جو تم تلاش کر رہے ہو اللہ وہ تمہارے حصے میں اچھا ثابت قدم بھی رکھ دے گا اور تمہارے حصے میں برکت بھی ڈال دے گا، خیر بھی ڈال دے گا. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے تگدو کرنا. جتنا مجاہدہ کرو گے اللہ اتنا راستہ دکھائے گا. اسلام کے اندر جتنا مجاہدہ کرو گے اتنا ایمان بڑھے گا. اس لیے ہر چیز کے لیے محنت ہے. یہ دنیا جو ہے نا یہ مجاہدے کا نام ہے، یہ کام کرنے کے لیے آئے. یہاں دنیا میں کام کرنا ہے اور پھر قبر میں آرام کرنا ہے اور جنت میں انعام پانا ہے. یہ تین تو درجے ہمارے پاس. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں کام کے لیے بھیجا ہے، مشقت کے لیے بھیجا ہے. آپ نے یہاں پر محنت کرنی ہے اور آپ نے یہاں پر ٹھیک مشقت اٹھانی ہے. اور جب یہاں پر مشقت اٹھاؤ گے نا، کام کرو گے اللہ کی رضا والے کام، اللہ کی رضا والے کام کرو گے، اس میں محنت کرو گے، اس میں مشقت اٹھاؤ گے، تو اگلا جہان آپ کا ہے، اگلے قبر آپ کے آرام کی جگہ ہے اور جنت آپ کے انعام کی جگہ ہے. اللہ رب العزت آپ کو ہر چیز سے نوازے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کو بناؤ گے، دنیا کو آباد کرو گے، دین کے ساتھ آباد کرو گے، نعمت کے ساتھ آباد کرو گے، نیک اعمال کے ساتھ. ان کو محنت کرو گے، مشقت کرو گے، تکلیف اٹھاؤ گے اللہ کے دین کے لیے. جتنی مشقت اٹھاؤ گے، جتنا مجاہدہ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو کامیاب کرے گا.